سیدہ زینب پاک فرما دیا نے ایک وڈیری اما آئی کوفے دے اندر داخل ہوئے، ایک وڈیری اما آئی، اما کے پوچھ دیے ایک قافلے دا سردار کون ہے؟ جدو پوچھدیاں سیدہ زینب پاک دے کول آئیاں، کوئی سکیاں دیاں روٹیاں نے، خشک روٹیاں تے کھجوراں نے، آگے نظرانہ پیش کر دیاں نے، اے شہزادی یہ نظرانہ قبول کر لو، اس نظرانے نو قبول کر لو۔ سیدہ پاک فرما دیاں نے اما جان سارے جشن منا رہے ہیں، لہذا تو سارے نال شفقت کر رہی ہیں، پیار کر رہی ہیں۔ کون ہے اما جان؟ کدی شہزادی دے بارہاں چہرے وال ویکھ دیا نے، سیدہ زینب پاک دے بارہاں چہرے وال ویکھ دیا نے، آپ فرما دیا نے اما تو کون ہے؟ اما عرض کر دیے بیٹا ایک ٹائم سی سیدہ فاطمہ الزہرا دے ہاں میں نکرانی ساں، نکرانی تھی اج بھی ساں، ادو کنی ساں، گھر دے اندر جھاڑو دیندی ساں، آپ دی گود دے اندر ایک چھوٹی جی بچی سی، چھوٹی جی بیٹی سی گود دے اندر، چھوٹی جی بیٹی گود دے اندر سی، سیدہ پاک دیاں ڈھاما نکل گئیاں، اکھاں چوں اتھرو جاری ہو گئے، آپ نے فرمایا اما او بیٹی زینب میں ہی ہاں، او بیٹی میں ہی ہاں۔ اما عرض کر دی بیٹا ادو کدی کدی میں تینو چک دی بھی ساں، پیار بھی کر دی ساں، تواڈے گھر دے اندر جھاڑو دیندی ساں، تواڈے گھر دی میں خادمہ ماں۔ امین خبر دے رہے ہیں، ادھر امام علی مقام امام حسین پاک کی ولادت ہوئی، جبریل امین آ کر خبر دے رہے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کا دین کمزور ہوگا، یزید کا فسق و فجور ہوگا، دین کمزور ہو جائے گا، آج کوئی مریض ہونا بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، ڈاکٹر کہے گا یہ بہت ہی کمزور ہے، کمزوری کیسے دور ہوگی؟ اس سے خون لگے گا، خون کون سا لگے گا؟ میچ کیا جائے گا، او پوزیٹیو جو بھی میچ ہوگا گروپ وہی لگے گا۔ اب دین کمزور ہو چکا ہے، جب دین کمزور ہوا اب خون کی ضرورت ہے، دین کو پاور طاقت کی ضرورت ہے۔ طاقت کیسے ملے گی؟ خون کس کا ملے گا؟ اب خون کا گروپ جو تھا نواسہ رسول کا مل گیا، تھوڑی سی سبحان اللہ کہیں گے آپ، نواسہ رسول کا خون مل گیا۔ اللہ نے فرمایا حسین اب تیرے خون کی ضرورت ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری اکیلے دی نہیں، 18 سال دا تیرا پتر علی اکبر بھی چاہیے، تھوڑا یہ بولو گے، 18 سال دا علی اکبر بھی چاہیے، یا اللہ یہ بھی حاضر ہے۔ 6 ماہ دا علی اصغر بھی چاہیے، یا اللہ یہ بھی حاضر ہے۔ تیرے بانجی اون محمد چاہیے نے، یا اللہ یہ بھی حاضر ہے۔ تیرا بھتیجا قاسم چاہیے، یا اللہ یہ بھی حاضر ہے۔ 13 سال دا قاسم بھی قربان، اون محمد قربان، بھتیجے بانجے قربان، 72 تن قربان۔ آخر اندر میری امام علی مقام امام حسین پاک نے سجدے دے اندر سر رکھ کے اپنا سر قلم کرا کے دین خون دے کے دین دی بقا دین دی حیات دے لئی اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا، اور دین آج بھی زندہ ہے۔ حسین آج بھی زندہ ہے، دین آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ یزید کل بھی مردہ تھا، یزید آج بھی مردہ ہے، یزید قیامت تک مردہ رہے گا۔ میرے امام علی مقام امام حسین پاک نے جب دین دی بقا دے لئی آپ چلے، کیسے چلے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین بچپن دے اندر یہ خبر سنا دیتی اللہ نے تینوں چنیا ہے۔ یا رسول اللہ اللہ نے مینوں چنا ہے کس لیے؟ فرمایا میرے دین دے لئی، ایک ٹائم دین تے مشکل ویلا آ جائے گا، کربلا دے اندر تو شہید ہوئے گا۔ مٹی بھی لیا کے دیتی، تفصیلہ نے بیان ہو چکا جمعے والے دن، المختصر آگے سبق شروع، بڑی توجہ کیجیے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نواسے کربلا دے اندر تینوں شہید کیتا جائے گا، میرا ہی کلمہ پڑھن والے ہون گے، تینوں شہید کرن گے، تو صبر دا دامن پکڑنا، صبر نہیں چھوڑنا، صبر کرے گا، صبر دا دامن پکڑنا۔ مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے، امام علی مقام
یہ امام کستلانی لکھن والے نے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، امام علی مقام امام حسین پاک بھی قریب نے، امام حسن پاک بھی قریب نے، مولا علی پاک بھی قریب نے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، مولا علی پاک آمین کہہ رہے ہیں، امام حسن پاک امام حسین پاک آمین کہہ رہے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا آمین کہہ رہے ہیں۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں یا اللہ کربلا دے اندر میرے بیٹے حسین و صبر عطا فرمانا، استقامت عطا فرمانا، آمین کہہ رہے ہیں۔ اب وہ وقت اور ٹائم آ گیا ہے جس وقت امام علی مقام امام حسین پاک اور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زید جس وقت پیغام رکا ملیا، جس وقت پیغام آ گیا، مدینے دا جڑا گورنر سی انہیں پیغام رکا پہ ہی دیتا، یزید کی طرف پیغام آ گیا کہ چلو انہوں بیعت لکھو اور میری آ کے گل سنن۔ جس وقت پیغام امام علی مقام امام حسین پاک نے ملیا کہ رات دی تاریخی دے اندر آنا تے کلے نہیں آنا ہے، آ کے جس وقت ولید اس وقت مدینے دا گورنر سی، آ کے میری گل سن جاؤ، میرے امام علی مقام نے جدو رکا پڑیا پیغام ملیا، آپ نے فرمایا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہو چکا ہے۔ پیغام ملیا، آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ دا وصال ہو چکا ہے اور یزید تخت آ گیا ہے، ہن یزید تخت نشین ہے، ہن پیغام رکا مل گیا ہے۔ میری امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ولید دے کول جان واسطے تیار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے کہ امام علی مقام امام حسین پاک کلے نہیں جانا، فرمایا کہ کلے دا پیغام ایسی کلے ہی آنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کلے نہیں جانا، 19 دا ذکر بھی ہے، 21 دا ذکر بھی ہے کہ 21 مجاہد آپ دے نال چلے، مدینے دا گورنر اتھے پہنچے، میرے امام علی مقام امام حسین پاک تشریف لائے، مدینے دا گورنر ولید وہ کہندا کہ یزید دا پیغام ہے کہ میری بیعت کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ یزید نو جاندہ کون ہے؟ جاندہ یزید کون ہے؟ یزید شرابی ہے، یزید ناچ کرن والا ہے، یزید دین دا باغی ہے، یزید بے نمازی ہے، لہذا اس دی بیعت نہیں ہے، اس دی بیعت نہیں ہو سکتی۔ ایک قریب ہی اور بیٹھا سی، انہیں کہا ولید امام علی مقام امام حسین پاک کل لے آئے نہیں، اگر بیعت نہیں کر دیتی شہید کر دو۔ آپ نے فرمایا یہ دوبارہ الفاظ بول کی بولے نے، اتھے کمنا شروع ہو گیا، کمبے کیوں نہ علی دا پتر جو سی نا، سامنے حضرت امام علی مقام امام حسین پاک مولا علی پاک دا شہزادہ سی نا، مولا علی پاک دی اونے ایک ہاتھ دے نال جڑے خیبر دا قلعہ گاڑ کے خیبر دا دروازہ اکھیڑ کے رکھ دین، اس کا نام حیدر ہے، یہ حیدر دا پتر سی۔ آپ نے فرمایا دوبارہ بول، وہ بھی کمبن لگ گیا، بولا کہ آپ واپس آئے، جدو واپس آئے سیدہ زینب پاک اپنی بہن دے کول آئے، آگے سارا پیغام سنایا۔ پھر کچھ دنوں تو بعد پھر یزید دے بڑے سخت آرڈر آئے، بیعت نہیں تے خون ریزی لی تیار ہو جاؤ، جنگ ہوئے گی تو انہیں شہید کر دیتا جائے گا۔ جس وقت آپ تک یہ پیغام پہنچیا نا، آپ نے فرمایا کہ مدینے دے اندر خون ریزی نہیں، مدینے پاک دے اندر خون ریزی نہیں۔ اپنی بہن ہمشیر نو فرمان لگے کہ ہن تیاری کرو، ہن آؤ کربلا ول ہن چلیے، جو نانے دا فرمان سی حق ہون والا ہے، اب کربلا ول جانا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، میرے امام پاک نے فرمایا تیاری کرو۔ میرے امام علی مقام امام حسین پاک آپ اپنے نانے دے روزے تے آئے، قبر تے آئے، راوی لکھ دینے کہ قبر نو جفا ماریا، جفا مار کے نانے دی قبر نو آپ زارو قطار رو رہے نے، نانا جان تیرے جڑا خواب سی جو حکم فرمایا سی تساں او دی تعبیر مکمل ہون والی ہے، لہٰذا یزید دا پیغام آیا ہے، اجے آپ خبر جفا مال کے گل ہی کر رہے نے۔ راوی لکھ دینے کہ قبر چو آواز آئی، حسین میری بھی رضا یہی ہے، اللہ دا حکم بھی یہی ہے، میری رضا بھی یہی ہے، اللہ دا حکم بھی یہی ہے۔ یہ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارہ دے دیتی۔ میری امام علی مقام امام حسین پاک نے سلام پڑھیا، اجازت طلب کی تھی، اپنی والدہ دی قبر تے آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی تربت تے آئے، اتھے آ کے سلام پیش کیتا، اجازت طلب کی تھی،
ہن واپس ہے گھر دے اندر تیاری مکمل ہے، اپنے ویر حضرت عباس پاک نو فرمایا عباس ہن انج کر، میری بہن میری بیٹی سغرا دے کول جانا، میری بیٹی نو کہو کہ تو رہن دے، تو نہیں جا سکتی، تیرا خامد بھی گھر نہیں، تو بیمار بھی ہے، تو ہن رہن دے۔ حضرت عباس پاک عرض کر دینے کہ اے میرے ویر، اے میرے آقا، اے میرے امام، میں کن جاواں؟ وہ بیٹی تے تواڈی ہے، شہزادی تے تواڈی ہے، میں کن جا کے روکاں؟ انج کرو علی اکبر پاک نو بھیج دیو نا، اپنے بیٹے علی اکبر پاک نو بھیجو نا۔ میرے امام علی مقام امام حسین پاک نے اپنے شہزادے اپنے بیٹے علی اکبر پاک نے بھیجا کہ بیٹا تو جا اپنی بہن روک کیا کہ اپنے خامد دی اجازت تو بغیر گھروں جا سکدے، تیرے خامد گھر نہیں نے، اسی اپنی بیٹی دی تربیت کریے جو امام علی مقام امام حسین پاک نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا تیرے خامد گھر نہیں، خامد ایک تی اجازت نہیں ہے، دوسرے نمبر تو علیل بھی ہیں، یہ بھی روایت اندر آندا ہے، تو بیمار ہیں، تو نہیں جانا۔ آپ نے کپڑے بھی تیار سن۔ جس وقت امام علی اکبر پاک آپ تشریف لائے، بہن نے ویکھیا، پھر بہناں تے بہناں ہی ہوندیاں نے نا کہ میرا ویر آیا ہے، کھڑیاں ہو گئی، استقبال کیتا، ویرا حکم فرما دیندیاں، کپڑا دیا گٹھڑی بنی، کپڑے چک کے میں خود آ جاندی، تسی حکم تے فرما دینا میں آ جاندی، میں تے تیار بیٹھی ہاں، انتظار دے اندر سی، کدو حکم ہے چلیے میں تیار ہاں۔ امام علی اکبر پاک نے فرمایا کہ میری بہن سغرا سونے آقا دا حکم ہے، امام علی مقام امام حسین پاک دا حکم ہے کہ تو نہیں جانا۔ بہن دیاں ڈھاواں نکل گیاں کہ ویرا انج نہ کرو، میں پیدل ہی چلی جاواں گی، سواریاں نہیں تے نہ صحیح، میں پیدل جان واسطے بھی تیار ہاں، پر مینوں نال لے کے جاؤ نا، اے ویرا میں تواڈے بغیر نہیں رہ سکدی، مینوں نال لے کے جاؤ نا۔ بہن تے ویر دے درمیان جڑا معاہدہ گل ہوئی، بہنا پریشان نہ ہو، علی اکبر دا وعدہ ہے، اتھے پہنچ جائیے، سارے معاملے جدو طے ہو جان گے پھر واپس آواں گے، آ کے تینوں نال لے کے جاواں گے، تینوں نال لے کے جاواں گے۔ بہن تے بھائی دا جس وقت وعدہ ہو گیا، بہن عرض کر دی کہ ویرا انج نہیں، ابے دے قریب چلیے نا، والد دے کول آئی، امام علی مقام امام حسین پاک دے کول، عرض کر دی نے ابا جان میں بھی نال جانا، تیاری میری مکمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، علی اکبر آئے گا تینوں پھر نال لے کے جائے گا۔ جس وقت ادھر کوفے والوں نے پتہ چلا کہ امام علی مقام امام حسین پاک نے یزید دی بیعت دا انکار کر دیتا، یزید دی بیعت نہیں کیتی، انہوں نے رک کے پیغام بھیجے۔ ایک روایت اندر آندا کہ 3 بورے سن خطاں دے، 3 بورے خطاں دے سن، ایک روایت اندر آندا کہ 300 خط سن، مختلف روایتاں نے، اسی تے دونوں نو منن والے ہیں کیونکہ انہوں نے پیغام تے آئے سن، خط تے آئے سن۔ میرے امام علی مقام امام حسین پاک نے تیاری کی تھی، مدینے پاک تو جدو رخصت ہون لگے نا، او مدینہ اج دا کوئی حاجی کچھ دن مدینے پاک رہے واپس آئے، او دا آن نو دل نہیں کردا، جس دا بچپن بھی اس سے گزرا ہوئے، اپنے نانے دے کندیاں تے سوار ہو کے جوان ہوئے ہون، نانے دی چھاتی تے ستے ہون، نانے دی زبان نو چوسن والے ہون، پھر او مدینہ چھوڑ رہے ہون، انہاں تے کی گزردی ہوئے گی۔ آ دوستا توجہ کری، تاریخ دے اندر آندا امام علی مقام امام حسین پاک 4 شعبان المعظم دی سی جدو مدینے پاک نو چھوڑیا، مدینے پاک نو چھوڑ کے گنبد خضرا تو رخصت ہو رہے نے، اکھاں چوتھرو بھی جاری نے، روزہ رسول تو صلاۃ و سلام پڑھ دے ہویا آپ جا رہے نے، نانے دی بارگاہ وچ عرض کر دینے اے نانا جان ساڈا آخری سلام ہے ہن قبول کرنا، ساڈا آخری سلام قبول کرنا، اے نانا جان ساڑی منزل ہن شروع ہو چکی ہے۔ میرے امام علی مقام امام حسین پاک آپ مدینے تو چلے، جس وقت مدینے تو چلے مکے وال جا رہے ہیں، مکے وال جا رہے ہیں، ایتھے کسی نے کیا خوب لکھا، وہ لکھدا مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا، مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا، زمین کربلا دی
وسان چلیا مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ گا زمین کربلا دی وسان چلیا میرے امام علی مقام امام حسین پاک مدینے تو چلے مکے پہنچے مکے جس وقت پہنچے مکے صحابہ کرام نے عرض کی تھی اے امام علی مقام امام حسین پاک آپ نہ جاؤ آپ نے جڑے خط سن خط بھی کھائے اے ویکھو کوفہ والے دے خط نے انہوں نے خط بھیجے نے انہوں نے کہا انج نہ کرو تساں نہ جاؤ پہلے قاصد نو بھیج دیو میرے امام علی مقام امام حسین پاک نے اپنے چاچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل پاک نو بھیجیا ایک روایت دے اندر آندا ہے او دو شہزادے بھی نال لے کے گئے حضرت امام مسلم بن عقیل آپ جس وقت کوفے دے اندر گئے آپ نے گئے جس وقت ایک دن دے اندر ہی کوفے والا نے استقبال کنج کیتا کوفے والا نے استقبال کیتا ایک دن دے اندر ہی ایک روایت دے اندر آندا 12,000 دوسری روایت دے اندر آندا 21,000 تیسری روایت دے اندر آندا 40,000 نے ایک دن دے اندر ہی امام علی مقام امام حسین پاک دی بیعت کیتی ہے 40,000 نے جدو بیعت کیتی ہے میرے امام مسلم بن عقیل پاک نماز پڑھان دینے 40,000 دا مجمع پیچھے نماز پڑھتا ہے ایک دن گزریا دوسرا دن گزریا لوگ ودے جا رہے ہیں بیعت کردے جا رہے ہیں میرے امام علی مقام امام حسین پاک نو پیغام لکھیا رکا لکھیا امام مسلم پاک نے رکا لکھیا اے میرے ویر پریشان لو سارا امنی ہے سکونی ہے انج کرو ہن آ جاؤ اتنا نے ایک دن دے اندر ہی انہوں نے بیعت کر لیے جس وقت امام مسلم پاک نے اے پیغام بھیجا رکا لکھیا خط لکھیا جدو خط پہنچا میرے امام دے کول میرے امام پاک نے فرمایا اے ویکھو ہن خط مل گیا اے ویکھو ہن خط مل گیا میرے امام پاک مکے تو چلے آ رہے ہیں ادھر یزید نو پتہ چلیا ایک دن دے اندر انہاں نے بیعت کیتی ہے دوسرے دن دے اندر انہاں تیسرے دن دے اندر انہاں سارے کوفے والے امام حسین پاک دی بیعت کر چکے ہیں حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ امام حسین پاک دی بیعت کر چکے ہیں انہیں کوئی پیغام بھیجیا قاصد بھیجیا ابن زیاد نو انج کر کوفے دے اندر چلا جا کوفے دے اندر چلا جا کے مسلم بن عقیل نو ڈرا کوفے والے نو ڈرا انہاں نو کہو سب بیعت توڑ دین جدو بیعت توڑ دین جس وقت ابن زیاد بڑا مکار آدمی سی اور رات دی تاریخی دے اندر اس راہ سے تو آیا جڑا مکے والو کوفے والے راستہ آ رہا سی ابن زیاد آیا نقاب پا کے آیا شام دا وقت سی ادھر کوفے والے انتظار کر رہے سن امام علی مقام امام حسین پاک دا انتظار کر رہے سن ابن زیاد آیا قافلے دی شکر دے اندر پردہ بھی کیتا ہویا ہے قافلے دی شکر دے اندر آیا لوگوں نے کیا شاید شام دا ٹائم ہے امام علی مقام امام حسین پاک آ گئے نے لوگوں نے استقبال کیتا استقبال کر کے آ گئے ابن زیاد نے ویکھیا سارے لوگ کوفے والے تھے امام علی مقام امام حسین پاک دی بیعت کر چکے نے آپ دی غلامی دے اندر آ چکے نے آپ دے مرید ہو چکے نے انہیں کی مکار آدمی سی آپ بیعت خلا دے اندر آ گیا تخت آ گیا اوتھے آ کے تلوار نکال لی لوگوں نے ڈرایا لوگوں ویکھو مینو یزید نے بھیجیا ہے مینو یزید نے بھیجیا ایتھو دا میں ہن گورنر رہا ایتھو دا میں حاکم ہاں انج کرو سارے نہیں تے امام مسلم دی بیعت توڑ دیو نہیں تے تیار ہو جا سارا دی گردناں اڑا دتیاں جان گیا سب نو سزا دیتی جائے گی تہاڈے بچیاں نو قتل کیتا جائے گا کوفے والے سن ڈر گئے ایک روایت اندر آندا مسجد اندر آیا سارا نو کٹھا کر کے انہیں کیا ہن تیار ہو جاؤ امام حسین پاک دی بیعت توڑ دیو نہیں تے تیار ہو جاؤ سارا نو قتل کر دیتا جائے گا سبحان اللہ کیا چھڑو انہیں کہا نہیں تے سب نو قتل کر دیتا جائے گا یزید دا پیغام ہے یزید دا حکم ہے اتھو دا گورنر ہن میں بن کے آیا امام مسلم پاک
فور جلتی دے نال پکڑیا جائے، قید کیتا جائے۔ میری امام مسلم بن عقیل پاک نو قید کیتا گیا۔ المختصر تاریخ بڑی لمبی ہے۔ جس وقت آپ نو قید کیتا گیا، ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ وہ جڑا محل سی نا او دے اوپر قلعے دے اوپر لے جا کے امام مسلم پاک نو تھلے سٹیا، پھر اوتھے ہی لٹکا دیتا، آپ دی لاش نو لٹکا دیتا۔ جدو لاش نو لٹکایا گیا، کوفے والاں دی اس طرح بھی بے وفائی آندی ہے۔ جس وقت امام علی مقام امام حسین پاک دے ویر امام مسلم بن عقیل پاک ایک دن نماز پڑھائی، 40,000 پیچھے نے۔ جدو ابن زیاد آیا دوسرے دن آئے 10,000 12,000 دا مجمع لوگ پیچھے نے، لیکن انج کھڑے نے، کوئی ہاتھ بان کے کھڑے نے، کوئی چھڑ کے کھڑے نے۔ کسی نے پوچھا ہاتھ چھوڑ کے کیوں کھڑے ہو؟ انہیں کہا ابن زیاد نے پوچھ لیا تو اسا یہی جواب دیاں گے، اساں تے پیچھے نماز نہیں پڑھ لے، امام مسلم دے نال نہیں ہے، اساں تے ویسے کھڑے ہیں۔ پھر ایک روایت دے اندر یہی آندا ہے کہ ایک نماز او بھی سی، امام مسلم بن عقیل اگے امامت کر رہے نے لیکن پیچھے نمازی سن، آپ نے سلام پھیریا تے کلے ہی سن، پیچھے ایک بھی نمازی نہیں سی۔ ایک کوفے والاں دی بے وفائی سی۔ امام مسلم پاک نو گرفتار کیتا گیا، قلعے دے اوپر لے جا کے لٹکا دیتی، آپ دی لاش نو لٹکایا گیا۔ ادھر امام علی مقام امام حسین پاک 72 تن نو لے کے مکے تو چھلے کوفے وال آ رہے نے۔ راستے دے اندر حضرت زرقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ملتے ہیں، اور بھی کافی ساری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی سن، انہاں دا ذکر بھی آندا ہے، اہل بیت نال محبت کرن والے انہاں دا ذکر بھی آندا ہے۔ اور راستے دے اندر ملتے ہیں، ایک ہی گل وہ کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین پاک کوفہ نہ جائیں، واپس لوٹ جائیں، کوفہ والے بے وفا نے۔ ایک مقام یہ بھی آیا، اتھے خبر ملی کہ اے امام حسین پاک تیرے ویر تیرے بھائی امام مسلم پاک انہیں شہید کر دیتا گیا، انہیں شہید کر دیتا گیا اور چوک دے اندر لاش نو لٹکایا گیا ہے۔ دوستاں توجہ کری، جدو میرے امام علی مقام امام حسین پاک نو خبر ملی، جدو خبر ملی کہ امام مسلم پاک نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے، آپ دے بچیاں نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے، جدو آپ نو خبر ملی آپ دی اکھاں چوں اتھرو جاری ہو گئے۔ آپ دے قافلے دے نال ہی امام مسلم پاک دی شہزادی نال سی، بیٹی نال سی۔ آپ بیٹی دے کول گئے، بیٹی دے سر تے ہاتھ پھیریا، بیٹی نو پیار کیتا، بیٹی نو سینے دے نال آیا، بچی سی سمجھ گئی، عرض کر دیے اے میرے ابا حضور انج دے پیار یتیماں نال کری دے، کیا میں یتیم تے نہیں ہو گئی؟ میرے باپ فوت نہیں ہو گئے، میرے ابا حضور شہید نہیں ہو گئے؟ میرے امام علی مقام امام حسین پاک نے بیٹی نو سینے دے نال لایا، امام مسلم پاک دی بیٹی نو سینے دے نال لا کے پیار کیتا اور فرمایا بیٹی مینو اپنا باپ کہہ کے پکاریا کر، میں بھی تیرا باپ ہاں، مینو اپنا باپ کہہ کے پکاریا کر، میں بھی تیرا باپ ہاں، مینو باپ کہہ کے پکار۔ بچی عرض کر دی بے شک تساں بھی میرے باپ دی جگہ تے ہو، میرے باپ ہو، پر اج انج تے یتیم نال پیار کری دا ہے، میں یتیم تے نہیں ہو گئی، میں یتیم ہو گئی ہاں۔ میرے امام علی مقام امام حسین پاک نے فرمایا ہاں بیٹا تو یتیم ہو گئی ہے، تیرا باپ فوت ہو گیا ہے، تو یتیم ہو گئی ہے۔ امام مسلم پاک دی بچی دی آن نکل گئی، انج بھی رابی لکھ دین اتھے بھی ہوش ہوئی، کچھ دیر بعد ہوش آیا، جی خمار کے روندیاں نے میرے ویر بھی شہید ہو گئے نے، میرے شہزادے ویر سن حضرت ابراہیم اور وہ بھی شہید ہو گئے نے، میرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے، میرا اور دنیا تے کون ہے؟ میرے امام نے فرمایا بیٹا میں تیرا چاچا بھی ہاں، تیرا باپ بھی ہاں، مینو باپ کہہ کے پکارنا، قربان جاواں بچی دی حوصلے تو، عرض کر دی نانے دے دین تو قربان ہویا ہے، پھر میرا بھی صبر ہے، میرے ویر نانے دے دین تو قربان ہوئے نے، چاچا جی میرا صبر ہے، میرا حوصلہ ہے، او تے شہید نے، شہید تے زندہ ہوندا ہے نا،
شہید تے زندہ ہوندا نا وہ شہید نے مرد آباد مرد آباد زندہ عرض کر دینے کی چاچا جان نانے دے دین تو قربان ہوئے نا بچیاں تو قربان جائیے تربیت کیسی ہے قرآن پڑھیا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات جو نانے دے دین تو قربان ہو جائے وہ مردہ نہیں وہ تے زندہ ہوندا ہے وہ تے زندہ ہوندا نا میرا ابا میرے ویر اپنے نانے دے دین تو قربان ہوئے نا مرے نہیں وہ تے زندہ نہیں المختصر میرے امام علی مقام امام حسین پاک دا قافلہ چلدا چلدا رات دی تاریخی دے اندر راوی انج بھی لکھتے ہیں کہ ساری رات وہ قافلہ چلیا کربلا صبح ہوئی آپ نے پوچھا اے جگہ کیڑی ہے دسیا گیا ایک کربلا ہے آپ نے فرمایا اپنی منزل بھی یہی ہے اپنی منزل بھی یہی ہے ادھر حضرت حر بن یزید وہ ایک 1000 دا دستہ نال ہے فوج نال ہے 1000 دا لشکر نال ہے میری امام علی مقام امام حسین پاک نو کربلا والی زمین تے ہی روکیا 2 محرم سے میرے امام علی مقام امام حسین پاک دا قافلہ تھے پہنچیا 2 محرم سے حضرت حر پاک انال اسی جگہ اسی مقام تے قافلہ رک گیا ابن زیاد نے پیغام بھیجا تے سختی برتو یزید دی بیعت نہیں تے شہادت دے لیے تیار ہو جان جنگ دے لیے تیار ہو جان میرا امام تے جنگ دے لیے گیا ہی نہیں سی نا جنگ دے لیے جاندے تے بچے نال لے کے جاندے 30 سواریاں باقی پیدل 40 میرا امام تے سواریاں بھی نہیں لے کے گیا بچے نال نے پیدل جا رہے نے کوفہ والوں دے خط ملے حضرت حر نے جب آ کے روکیا آپ کربلا دی زمین تے آ کے خیمے لگائے امام علی اکبر پاک اذان پڑھ دینے میرا امام جماعت کراندہ ہے حضرت حر پاک بھی پیچھے نماز پڑھ دینے ایک دن پھر بھی یہ بھی آیا ابن زیاد نے ویکھیا کہ اور فوج بھیجو کنی اور فوج بھیجو 10,000 دا اور لشکر بھیجو 10,000 دا اور لشکر آ گیا اور فوج آ گئی 12,000 آ گئی پھر بھی کہندے نے کہ تھوڑی اور بھیجو 10,000 اور فوج آئی 22,000 دا لشکر آ گیا ایک روایت اندر آندا کہ 30,000 دا لشکر تھی ایک روایت اندر آندا کہ 22,000 دا لشکر ادھر 72 نے ادھر 22,000 ڈرتے ہے نا کہ 72 نے 22,000 تے باری نے پھر بھی کہندے نے کہ اور فور بوجھو ابن زیاد پوچھتا ہے اگے کنا لشکر ہے انہاں کیا صرف 72 نے انہیں کہا 22,000 ہو 72 نے انہیں کہا جان دے نہیں کون نے کون ہے علی دا پتر ہے وہ علی دا پتر ہے حیدر کرار دا پتر ہے امام حسین ہے 22,000 تے بھی باری نے لیکن نانے نے جو حدیث سی نا عمل تے اس تے ہونا سی نا دوستا توجہ کری انہیں کہا کی کری انج کرو پانی بند کر دیو 7 محرم نو پانی بند کیتا گیا جدو 7 محرم نو پانی بند کیتا ہوں کی کریں گے انہیں کہا کمزور ہو جان گے جنگ نہیں کر سکن گے 7 محرم نو پانی بند کیتا گیا جس وقت 9 محرم دا دن چڑھیا انہیں کہ جنگ دے لیے تیار ہو جائے میرے امام نے فرمایا کہ ایک رات اور رک جاؤ ایک رات اور رک جاؤ جس وقت یہ پچھلی رات گزر گئی ہے میرے امام علی مقام امام حسین پاک اپنے خیمے دے اندر سارا نو کٹھا کر کے آپ نے فرمایا کہ جن نے میرے گھر والے نے سیدہ زینب پاک تک فرمایا حضرت شہر بانو تک فرمایا انج کرو اپنے بچیاں نو نال لو دیوا بند کر دیتا فرمایا کہ انج کرو سارے چلے جاؤ یزیدی جو اگر انہوں نے جنگ کرنی ہے تو میرے نال کرنی ہے انہوں کا مطالبہ ہے تو میرے نال ہے میں تھوڑے تے راضی ہاں تساں حکم کرو سارے دسو کس مقام تے جانا چاہتے ہو اسی مقام تے تمہیں پہنچا دئیے یہ میری امام علی مقام امام حسین پاک آپ دے کول پاور ہے طاقت ہے نا کربلا دے ٹبے تے بیٹھے نے
آپ فرماتے نے دسو جتھے جڑا جانا چاہتا ہے اس نے اتھے ہی پہنچا دیتا جائے گا. بولو تو صحیح نہ. آپ نے دیوا بند کر دیتا. جب دیوا بالیا سارے بیٹھے نے. آپ نے فرمایا گئے نہیں حضور جائیے کنج. کل لوگوں نے کی کہنا ہے اپنی امام علی مقام امام حسین پاک نو کلا چھوڑ کے آ گئے ہو. کل بروز محشر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میرے نواسے نو کلے نو چھوڑ کے چلے گئے ہو, اتھے سے کی جواب دیاں گے؟ لہذا اسا نہیں جا سکتے. یہ ہن جان تے جا سکتی ہے, تیرے تو قربان ہو سکتی ہے, پر واپس نہیں جا سکتے, پر واپس نہیں جا سکتے. میرے امام علی مقام امام حسین پاک نے فرمایا پھر انج کرو ساری ہن اپنے اپنے خیمے دے اندر چلے جاؤ, ساری رات قرآن دی تلاوت کرو, اللہ دے نال مناجات کرو, ساری رات قرآن دی تلاوت کرو. حضرت ہور فرماتے ہیں کہ ساری رات قرآن دی آوازاں آندی نے خیمے چوں. ادھر یزیدی سن ناچ گان گانے دی آوازاں, ادھر اہل بیت دے خیمے چوں قرآن دی تلاوت دی آوازاں آ رہی نے, درود و سلام دی آوازاں آ رہی نے. میرے امام علی مقام امام حسین پاک تہجد دا ٹائم ہویا, تہجد پڑھی, صبح دی اذان دا ٹائم ہویا. میرے امام نے حکم فرمایا علی اکبر پاک جی ابا حضور حکم ہوئے, فرمایا اج اذان پڑھ. میرے امام نے کربلا دے ٹپے تے 10 محرم دی صبح دی اذان علی اکبر پاک نے اذان کری پڑھی ہے, وہ اذان پڑھی ہے جڑی اذان اج اساں پڑھ دے ہیں. میرے امام علی اکبر پاک نے اذان کیڑی پڑھی ہے؟ وہ اذان پڑھی ہے جڑی اذان دا حکم امام حسین پاک نے دیتا ہے. امام حسین پاک نے کس اذان دا حکم دیتا؟ جڑی مولا علی پاک نے حکم دیتا ہے. مولا علی پاک نے کس اذان دا حکم دیتا؟ جڑا حضرت عثمان پاک نے حکم دیتا سی. حضرت عثمان غنی پاک نے کس اذان دا حکم دیتا؟ جو حضرت عمر پاک نے حکم دیتا سی. حضرت عمر پاک نے کس اذان دا حکم دیتا؟ جو سیدنا ابو بکر صدیق پاک نے حکم دیتا سی. سیدنا ابو بکر صدیق پاک نے کس اذان دا حکم دیتا؟ جو مصطفیٰ نے حکم دیتا سی. مصطفیٰ کس حکم دیتا اذان دا؟ جو جبریل امین لے کے آئے سن. ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہہ چھڑو یار. وہ اذان کیڑی اذان لے کے آئے سن جڑی حضرت بلال نے پڑھی ہے. حضرت بلال نے کیڑی اذان پڑھی ہے جڑی اساں اج پڑھ دے ہیں. یہ اذان کربلا دے ٹبے تے پڑھی گئی. لیکن اج ایک طبقہ بہت بڑا ہے جڑا کہندا کہ اساں حسینی ہیں, ہے حسین ہے حسین. اسا کہنے ہے نہیں, اسا تے واہ حسین والے ہیں, ہے حسین والے نہیں, ہم تو واہ حسین والے ہیں. اب توجہ کیجیے گا, میرے امام علی مقام امام حسین پاک آخری رات سی, آگے 10 محرم آخری رات, ساری رات خیمہ جو قرآن دی آواز آئی, تلاوت دی آواز. صبح اذان امام علی اکبر پاک نے صبح دی اذان پڑھی. میری امام نے جماعت کرائی. جماعت دی اندر سورۃ الشمس کا ذکر بھی آندا ہے. میرے امام پاک نے جدو تلاوت شروع کی تھی, حضرت حر پاک ادھر سن, اتھو چلے امام پاک دے پیچھے نماز پڑھی. میرے امام پاک دے پیچھے نماز پڑھی. جدو پیچھے آ کے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے میرے امام علی مقام امام حسین پاک نے فرمایا علی اکبر ہن چل ذرا او کربلا دا او میدان تے دیکھ آئیے نا, او میدان کیسا ہے. جدو کربلا دے میدان سے آئے, میرے امام پاک نے فرمایا کہ رات دی تاریخی دے اندر ایک یہ بھی روایت دے اندر آندا ہے کہ رات دی تاریخی دے اندر رات میں میرے امام علی مقام امام حسین پاک گئے سن. مصطفیٰ بھی تشریف لائے. فرمایا کہ حسین پریشان نہ ہونا, ایتھے علی اکبر شہید ہوئے گا, ایتھے اون محمد شہید ہون گے, ایتھے علی اصغر شہید ہوئے گا, ایتھے قاسم پاک شہید ہوئے گا, ایتھے تو شہید ہوئے گا, ایتھے تو شہید ہوئے گا. صبح ہوئی, میرے امام پاک نماز پڑھان تو بعد علی اکبر نو نال لیا, حضرت امام قاسم پاک نو نال لیا, اون محمد نو نال لیا. کربلا دی اس میدان دے اندر آپ آئے. آپ نے فرمایا کہ نانا جان رات آئے سن, اے بشارت دیتی سی ایتھے شہید ہونا, اے میرے بیٹیو صبر دا دامن پکڑنا, نانے دے دین تو قربان ہونا ہے, نانے دے دین تو قربان ہونا ہے. میں قربان نہ جاواں امام علی مقام امام حسین پاک تو. ادھر ایک قربانی اے بھی سی حضرت اسماعیل پاک دی, اپنے بیٹے نو ذبح کر رہے نے, اکھاں تے پٹی بن رہے نے, ذبح کر رہے نے, اکھاں تے پٹی بن رہے نے.
میرا امام 6 ماہ دا علی اصغر پاک ہے، گودے چکے ہے، ظالم ہرمل نے تیر چلایا، آر پار ہو گیا، تیر آر پار ہے، خون دا فارا بیر ہے، میرے امام پاک نے خون لیا، آسمان وال اچھالیا، یا اللہ ہون تے راضی ہے نا، یا اللہ ہون تے راضی ہے نا۔ ایتے ایک علی اصغر سی، 1000 علی اصغر دیندہ، ایک ایک کر کے تیرے نام تو قربان کر دیندہ۔ ایتے ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر دیندہ، ایک ایک کر کے تیرے نام تو قربان کر دیندہ۔ دوستہ توجہ کریں، بڑی مختصر کریے۔ جس وقت صبح دا ٹائم ہویا، جنگ دی تیاری ہو رہی ہے، ادھر یزیدیاں نے نگارہ بجا دیتا، حسین تیار ہو جا جنگ دے لئی، جنگ دے لئی تیار ہو جا۔ میرے امام علی مقام امام حسین پاک آپ حجت دے لئی آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کس کا کلمہ پڑھ دے ہو، ذرا ایتے دو سنا، میرے نانے دا کلمہ پڑھ دے ہو، میں اسی نانے دا نواسا وا، میرا نانا اوے جدے میں لب چوس رہیاں، زبانو چوس رہیاں، کیا میں اپنے نانے دے کندیاں تے نہیں کھیل دا رہا، میرا نانا سجدے دے اندر ہوندہ سی، میں کندیاں تے سوار ہو جاندہ سا، نماز میرا نانا لمبی کر دیندہ سی، سجدہ لمبا کر دیندہ سی، کیا اسی نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو، میں اسی نبی دا نواسا نہیں آ، کیا میں او دا نواسا نہیں آ، کیا میں نو جان دے نہیں، میں فاطمہ دا پتر نہیں، علی دا لال نہیں آ، میں مصطفیٰ دا نواسا نہیں آ، جس کا کلمہ پڑھ دے ہو، لہذا ہن میرے نال تسی جنگ کر دے ہو، ہن جنگ کرن واسطے تیار ہو گئے ہو، لہذا دنیا داری دے لئی، یزید دے لئی، یزید دا تخت کچھ دندان دے لئی ہے، دین اسلام دی بقا دے اندر آ جاؤ، تسی حیات رہ جاؤ گے، زندہ رہ جاؤ گے، کیونکہ جڑا قرآن میرے نانے تے نازل ہویا ہے، اس قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جڑا میرے نانے تو قربان ہو جائے گا، میرے نانے تو شہید ہو جائے گا، میرے نانے دے نام تو اپنی جان قربان کر دے گا، وہ مردہ نہیں بلکہ مر کے بھی زندہ ہوندہ ہے، اور قیامت تک وہ دا نام بھی زندہ رہندہ ہے۔ آؤ ان بھی ٹائم ہے، آؤ ان بھی ٹائم آؤ، کیوں میرے نانے نے نہیں فرمایا، میرے حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار نے، اے جنت دے مالک نے، جنتی جوانہ دے سردار نے، سیدہ شباب اہل الجنہ، اے جنتی نوجوانہ دے سردار نے، اسا جنت دے سردار نہیں ہے، آج بھی آ جاؤ ٹائم ہے۔ حضرت حر پاک نے جدو نماز پیچھے سر پڑی سی، انہوں نے جدو گلہ سنیا، دل کمن لگ گیا، جدو دل کمن لگ گیا، سواری نو ایڑی ماری، میرے امام دی صف جا کے کھڑے ہو گئے، عرض کر دینے امام علی مقام امام حسین پاک، میرے ہاتھ کے اندر ایک ہاتھ کے اندر جنت ہے، ایک دے اندر دوزخ ہے، میں جنت جانا چاہنا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا پھر انج کر، میرے نانے دے دین تو قربان ہو جا، میرے نانے دے دین تو قربان ہو جا، حوض کوثر تے میرا نانا استقبال تیرا کرے گا، میرا ابا علی استقبال کرے گا، تینو حوض کوثر دا جام پلائے گا۔ حضرت حر پاک سب تو پہلے آپ جنگ دے اندر آئے، سب تو پہلے آپ شہادت نوش فرمائی، آپ سب تو پہلے شہید، سب تو پہلے جڑے شہید نے حضرت حر پاک نے، جس نے امام علی مقام امام حسین پاک تو اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا، جان دا نذرانہ کنج پیش کیتا، جدو امام علی مقام امام حسین پاک تو اجازت لے کے آپ آ گئے، جدو آپ آ گئے یزیدی نو للکاریا، انہیں کیا یزیدیو اجے بھی ٹائم ہے، آ جاؤ، اے جنتی جوانہ دے سردار نے، انہاں تو قربان ہو جاؤ، اجے بھی ٹائم ہے، آ جاؤ۔ انہوں نے کیا تیرے نوکری کتھے وے، اپنی نوکری دی فکر کر، آپ نے فرمایا اے تے دنیا داری دی نوکری سی، میں اہل بیت تو قربان کرن لئی تیار ہاں۔ حضرت حر پاک فرما دینے کہ ایک نوکری ہے یزید دی، اگر لکھاں نوکریاں ایسا ہونا،
اہل بیت تو میں قربان کرن لئی تیار ہاں، نواسا رسول تو قربان کرن لئی تیار ہاں۔ انہاں کیا پھر کی ہوئے گا؟ حضرت امام حر پاک نے سب تو پہلے کنج اپنی جان قربان کی تھی، آپ دے کون تلوار چلائی، گاجر مولی دی طرح کپ دے جا رہے ہیں، یزیدین واسلے جہنم کر دے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا انج کرو، اے تے جوان سی نے طاقت نہیں سی، طاقت کنج آ گئی ہے، انہیں کیا طاقت کیوں نہ ہے، پیچھے علی دا لال ہے، پیچھے علی دا لال ہے، علی دا لال پیچھے، انہاں کہ انج کرو ایدی سواری دے شمانو کٹو، سواری دے پیرانو کٹو، سواری دے پیرانو کٹیا گیا، حضرت حر پاک تھلے آئے، پھر بھی او اس طرح گاجر مولی دی طرح کٹ دے جا رہے ہیں، انہیں کیا تیر چھلاؤ، حضرت امام حر پاک دی چھاتی تیر ماریا، آر پار ہو گیا، جدو تیر آر پار ہویا، امام پاک نو آواز دیتی، مولا حسین پاک میرے تے راضی رہنا ہون تے راضی ہونا، میری جان دا نظرانہ پیش ہو گیا ہے، لہذا ہون میں نو بھول نہ جانا، جنتی جوانہ دے سردارو جنت چ میں نو بھی نال لے کے جانا۔ آپ نے فرمایا حر پاک پریشان نہ ہو، جنت تو نال جاویں گا۔ سب تو پہلے شہید سن، ایک ایک شہید سیرت پڑھیے، بڑا ٹائم چاہیدہ کی راتاں گزر جان گیاں۔ المختصر امام علی مقام امام حسین پاک جس وقت آپ نے ایک ایک کر کے سارے شہید ہو رہے ہیں، جوان علی اکبر پاک بھی چڑھدی جوانی ہے، اپنی پھپھوں نے تیار کیتا، حضرت شہربانو والدہ نے تیار کنج کیتا، حضرت امام علی مقام امام حسین پاک دے کول ہے، میرے امام پاک نے اپنے والد محترم حضرت مولا علی پاک دی دستار سے امام شریف سے حضرت امام علی اکبر پاک دے آپ نے دستار بنی، دستار بن کے دولہ بنا کے تیار کیتا، اپنی والدہ دے کول ہے، حضرت شہربانو نے سینے دے نال لایا، ماں نے سینے دے نال لا کے، ماں نے کیا بیٹا ماما دے بڑے خواب ہوندے نے، اپنے پتر دا میں دولہ بندا ویکھاں، اپنے بڑے پتر نو میں دولہ بندا ویکھاں، شیرا پاندا ویکھاں، لہذا آج میں تنو دولہ بندا ویکھ رہی ہوں، بیٹا صبر دا دامن پکڑنا، واپس نہیں آنا، اپنے نانے دے دین تو قربان ہو جانا۔ ماں تو قربان جائیے، ماں نے تربیت کیسی کی تھی، بیٹا جا رہی ہے، بیٹے نے وصیت کی کر رہی ہے، بیٹا یزیدیاں دے سامنے جھکنا نہیں، اپنے نانے دے دین تو قربان ہو جانا۔ 18 سال دا علی اکبر پاک اپنے نانے دی دستار بنی ہے، دادے دی دستار بنی ہے، آپ آ گئے، اپنے والد نو ملے، پھپھو جان نو ملے، پھپھیاں بڑا پیار کر دیا نے، پھپھو نو ملے، پھپھے نے کیا بیٹے بتیجے علی اکبر پاک تشبیہ مصطفیٰ ہے، تصویر مصطفیٰ ہے، تو نانے دی تصویر ہے، بے باپ نے بتیجے بانجے دی پیشانی نو چمیا، علی اکبر پاک نو ٹوریا، علی اکبر پاک ہے، سواری دے سوار ہوئے، میرے امام پاک اپنے پتر نو خود سواری دے سوار کر رہے ہیں، خود ہی تیار کر کے ٹور رہے ہیں۔ علی اکبر پاک جس وقت کربلا دے اندر آئے نے، یزیدیاں نے ویکھیا، یزیدی پوچھ دے نے اتنا سونا جوان کون ہے، ایڈا حسن والا اتنا سونا جوان کون ہے، ایک سوگان جوان ہے، انہیں کیا حسین دا پتر ہے، علی اکبر ہے، حسین دا بیٹا ہے، حیدر دا لال ہے، مصطفیٰ دی تشریح ہے، مصطفیٰ دی تصویر ہے، لیکن یزیدی سن آپ نے آواز دیتی، آؤ للکاریا یزیدیو، آؤ میرے نال جنگ کرو، میرے نال لڑن واسطے آؤ، کوئی یزیدی اگے آن واسطے تیار نہ آیا، میرے امام علی اکبر پاک خود تلوار نو لڑان دے گئے، یزیدیاں دی صفحہ جو گھس گئے، یزیدیاں نو واصل جہنم کر دے گئے۔ المختصر میرے امام علی مقام امام حسین پاک دے بیٹے حضرت امام علی اکبر پاک نو انہوں نے تیر مارے، برچیاں ماریاں، تیر تلواراں دے زخم بھی آئے، میرے امام علی اکبر پاک سواری تو تھلے تشریف لائے، آواز دیتی ابا العطش العطش، پیاس بڑی لگی ہے، پیاس بڑی لگی ہے،
تین دن دے پیاسے بھی سن لیکن پھر بھی لڑ رہے نے جواناں دی طرح لڑدیاں آواز دی ابا العطش پیاس لگی ہے۔ جس وقت جوان پتر دا لاش سی میرے امام علی مقام امام حسین پاک تاریخ والے لکھ دینے جوان پتر دی لاش چکی میرے امام علی مقام 56 سال عمر سی وال پھر بھی کالے سن جدو جوان پتر دی لاش چکی وال سفید ہو گئے اتنا بڑا صدمہ پتر دا وال سفید ہو گئے اپنے جوان پتر دی لاش چکے خیمے دے اندر آئے خیمے دے اندر گورعام مچ گیا گورعام برپاسی میرے حسین نے فرمایا رونا نہیں واویلا نہیں کرنا پٹنا کسے بھی نہیں اے تے اپنے نانے دے دین تو قربان ہو گئے نے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام پاک نے فرمایا کسی نے رونا نہیں پٹنا نہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھو شیعہ دی کتب دے اندر موجود ہے جتنے بھی امام گزرے نے تاریخ دے اندر موجود ہے کوئی امام پٹیا نہیں کسی امام نے نوحہ نہیں کیتا کسی امام نے چھاتی نہیں پٹی۔ سب تو بڑا صدمہ تھی حضرت امام زین العابدین سینا کیونکہ آپ کربلا دے اندر موجود سن نال سن لیکن آپ بھی نہیں پٹے واویلا نہیں کیتا چھاتی نہیں پٹی چھریاں نہیں چلائیاں۔ انہوں نے پتہ سینا اتنانے دے دین تو قربان ہوئے نا یہ تو شہید نے زندہ نے۔ تو برادران محترم میری امام علی مقام امام حسین پاک نے جس وقت جوان پتر دی لاش چکی خیمے دے اندر آئے علی اکبر پاک بھی شہید حضرت امام زین العابدین بیمار سن المختصر آخر دے اندر حضرت امام علی مقام امام حسین پاک خود تیار ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین عرض کر دینے کہ ابا حضور میں نو حکم دیو میں نو اجازت دیو نا میں بھی جان واسطے تیار ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں تیرے تو میری نسل چلنی ہے تیرے تو میری نسل چلنی ہے تیرے تو میری نسل چلے گی اتھو تو نہیں۔ اچھا یزیدی کتنے سن میرے امام دا ایک کوئی پتر بچے ہے امام زین العابدین لیکن اتھو آج بھی سید موجود ہے حسنی حسینی آج بھی سید موجود ہے۔ یہ تو ساڑے بزرگاں نے ایک انہیں کہا کتی ہے نا کتی یہ کنے بچے دین دی ہے 12 13 تک 15 16 تک لیکن ایک بکری ہے ایک یا 2 بچے 3 بچے لیکن پھر بھی دیکھ لو قربانی تے کنے ہی بکرے ذبح کیتا جاندے نے کنے جانور ذبح کیتے جاندے نے جمعرات نو کنے جانور ذبح کیتے جاندے نے پھر بھی کام نہیں ہوندے بڑھدے ہی جاندے نے کیونکہ یہ حلال نہیں۔ فرمایا بے شک سید ایک ہی سی اور قیامت تک سیدی نسل موجود رہے گی۔ درود شریف پڑھی۔ قیامت تک امام علی مقام امام حسین پاک دی شہزادی حسنی حسینی سید موجود نے۔ تو برادران محترم امام علی مقام امام حسین پاک جس وقت خود تیار ہوئے امامہ شریف بنیا سواری تیار بہن کہندی ویرا ہوں تو بھی جا رہے ہیں چھوٹی بیٹی سی سیدہ سکینہ پاک اتھے تاریخ والی تو بڑا کچھ لکھ دینے لیکن ایسا نہیں ہے کہ سیدہ پاک نے گھوڑے دی لگام پکڑ لی سیدہ پاک نے گھوڑے دے اگے پیراں نو پکڑ لیا کہ تینوں سواری ہے تینوں جان نہیں دینا ایسا تاریخ دے اندر نہیں ہے یہ من گھڑت روایتاں نے۔ ہاں میری اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو لکھا آپ نے فرمایا کو کربلا سی وہ یزیدی سن دنیا دے پجاری سن کربلا دے اندر کچھ بھی ہویا ہوئے گا لیکن اسی تماشا بنان والے نہیں ہیں اسی تماشا بنان والے نہیں ہیں پر وہ اگے شہزادے سن اللہ نے طاقت پاور بھی دیتی سی۔ امام زین العابدین پاک نے جس وقت بیڑیاں دے اندر بند کیتا سی نا یزیدی نے کیا اے زین العابدین دیکھ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں نے حکم فرمایا ساریاں بیڑیاں توڑ کے تھلے زنجیر تھلے آپ نے فرمایا سارا کچھ ساڑے تابع ہے یہ تے نانے دا حکم سی نا اس دی عمل کرنا سی جو نانے دا حکم سی اس دی عمل کرنا سی یہ نانے طرف اللہ طرف امتحان سی اور صبر دی دعائی استقامت دی دعائی کر دے رہے اللہ تعالیٰ سانو صبر بھی دی استقامت بھی عطا کرے۔ ادوسا توجہ کریں المختصر میرے امام علی مقام امام حسین پاک
آپ سواری تے سوار ہوئے، کربلا دے اندر ہے، امامہ بھی بنی ہے۔ میرے امام پاک جس وقت آپ آئے، آپ نے للکاریا یزیدیاں کہ یزیدیو دیکھو ایک ایک کر کے سب قربان ہو چکے نے۔ میرے امام علی مقام امام حسین پاک نے بھی ایک بازو بھی آپ دا زخمی ہے، 3 دنوں دے بکھے پیاسے بھی نے، لیکن پھر بھی جوان کھڑے نے، ڈٹ کے کھڑے نے۔ کس طرح کھڑے نے؟ ڈٹ کے جوان کھڑے نے اور مقابلہ کر رہے نے۔ مقابلہ کر دیاں شمر لائن نے کیا انج کرو، اے علی دا پتر یک بارگی دے نال سارے حملہ کرو۔ جس وقت سارے اکٹھے ہو کے گول دائرہ لے کے یک بارگی دے نال تیراں دے نال حملہ کیتا، میرے امام پاک نو تیراں دے زخم آئے، سواری تو تھلے تشریف لائے، شمر لعین تلوار اس طرح کہ میں آپ دا سر قلم کراں، آپ نے فرمایا کہ رک جا، میں نو آخری سجدہ تے کر لین دینا۔ جمعہ دا دن سی، میری امام علی مقام امام حسین پاک نے جدو آخری سجدہ کیتا نماز دے اندر ہی آپ نے سجدہ کیتا، جدو سجدے دے اندر گئے شمر نے تلوار چلا کے میرے امام علی مقام امام حسین پاک دا سر قلم کیتا۔ جدو سر قلم کیتا سیدہ زینب پاک ویکھ رہیاں نے، یزیدیاں نے گھوڑے دوڑا دیتے میرے امام پاک دی لاش تے۔ جدو گھوڑے دوڑے میرے امام علی مقام امام حسین پاک دے سر مبارک نو نیزے تے چڑھایا گیا۔ جدو سر نیزے تے لاش تے گھوڑے دوڑ رہے نے، ادھر او جشن منا رہے نے۔ سیدہ زینب پاک نے فرمایا کہ یزیدیو اے او چھاتی ہے جس نے مصطفیٰ چوما کر دے سن، یزیدیو اے موٹے او ہاتھ ہونے جنہوں مصطفیٰ چوما کر دے سن، تسی اس چھاتی تے گھوڑے دوڑا رہے ہو، انہاں قدمہ تے گھوڑے دوڑا رہے ہو، کوئی شرم کرو۔ المختصر جدو او رات آئی سیدہ زینب پاک ساریاں لاشاں کٹھیاں نے اپنے خیمہ دے اندر، لاشاں نو ویکھ رہیاں نے اور انہاں تے سلام بھی بھیج رہیاں نے اور اللہ دی رضا تے راضی بھی رہ رہیاں نے۔ ادھر یزیدی دشمن یزیدی سن او جشن منا رہے نے، ساری رات جشن منا دیا گزار دیتی کہ سانو فتح ہو گئی ہے، لیکن سیدہ پاک فرما دیا نے فتح تواڈی نہیں، فتح تی ساڈی ہوئی ہے، فتح تی حسین دی ہوئی ہے، قیامت تک حسین پاک دا نام زندہ رہے گا۔ اگے جس وقت 11 محرم دی صبح ہوئی، انہیں کیا امام علی مقام امام حسین پاک اور باقی سر لے سراں نو نیزے تی امام پاک دا سر اگی ہے، شہزادیاں نو سواریاں تے بٹھایا، قافلہ لے کے چلے کہ کوفے وال قافلہ چلے۔ جدو قافلہ چلیا شہزادیاں نال نے، کوفلہ اگے امام علی مقام امام حسین پاک دا سر ہے۔ کوفے تو پہلے جس وقت آئے ایک اماں دا ذکر آندا، ایک اماں سی، اماں دا ذکر آندا، اماں پوچھ دی اس قافلے دا سردار کون ہے؟ قافلے دا سردار کون ہے؟ امام پاک دا سر سب تو اوپر سی، انہیں کہا یہی سر والا سردار لگتا ہے۔ بے شک سر سی لیکن پھر بھی قافلے دی سرداری کر رہے سن میری امام علی مقام امام حسین پاک۔ دوستا توجہ کری، بڑی مختصر کری گل۔ سیدہ زینب پاک فرما دیا نے ایک وڈیری اماں آئی، کوفے دے اندر داخل ہوئے، ایک وڈیری اماں آئی، اماں کے پوچھ دیے ایک قافلے دا سردار کون ہے؟ جدو پوچھدیاں سیدہ زینب پاک دے کول آئیاں، کوئی سکیاں دیاں روٹیاں نے، خشک روٹیاں تے کھجوراں نے، آگے نظرانہ پیش کر دیاں نے، اے شہزادی یہ نظرانہ قبول کر لو، اس نظرانے نو قبول کر لو۔ سیدہ پاک فرما دیاں نے اماں جان سارے جشن منا رہے ہیں، لہذا تو سارے نال شفقت کر رہی ہیں، پیار کر رہی ہیں۔ کون ہے اماں جان؟ کدی شہزادی دے 12 چہرے وال ویکھ دیا نے، سیدہ زینب پاک دے 12 چہرے وال ویکھ دیا نے۔ آپ اے نظرانہ پیش کر لو، اے نظرانہ اینو قبول کرو۔ میرے امام پاک دیاں راس دے اندر سر سی لیکن بڑیاں کرامتاں نے۔ المختصر جس وقت آپ دا سر ابن زیاد دے کول کوفے دے دربار
دے اندر ابن زیاد دے دربار دے اندر پہنچیا، ابن زیاد دے کول چھڑیے میرے امام علی مقام امام حسین پاک دے آپ بولا تے چھڑی مار دینے اور کہندے نے جو اگر کاش کے یزید دی بیعت کر لیندا اج تیرا سر قلم نہ ہوندا، یزید دی بیعت کر لیندا اج تیرا سر قلم نہ ہوندا۔ المختصر حضرت امام زین العابدین وال ویکھیا، انہیں کہا اے کون ہے؟ حسین دا پتر ہے، اے بھی حسین دا پتر ہے۔ ابن زیاد نے کہا انج کرو اینو بھی شہید کر دیو۔ سیدہ زینب پاک نے فرمایا اینو شہید کرن تو پہلے مینو شہید کرو پھر اینو شہید کرنا۔ انہیں کہا اے کی ہوئے گا، اے کیوں انج ہوئے گا؟ انہیں کہا اینو تے شہید کیتا جائے گا۔ میرے امام زین العابدین نے فرمایا اے ظالم ابن زیاد، بے شک تو تلوارہ چلا لے لیکن سانو شہید کر دے، اساں پھر بھی زندہ رہنا، میرے ابے حسین زندہ رہنا، تیرا نام ختم ہو جائے گا، تیری حکومت ختم ہو جائے گی، تیری بادشاہی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ جس دی بادشاہی رہنی ہے او دا نام حسین ہے، او دا نام حسین ہے، او دا نام حسین ہے۔ المختصر اوتھے صحابی رسول بھی بیٹھا سی، انہیں کیا ہے اے ابن زیاد اے جڑے بلا تے چھڑی مارنی ہے انہاں بلا مصطفیٰ جمعہ کر دے سن، انہیں کہا سر بھی قلم کر دیو، وہ صحابی رسول نے بھی شہید کر دیتا۔ المختصر قافلہ ابن زیاد قافلہ لے کے انہیں کہا انج کرو اس قافلے لے کے یزید دے کول چلیے، یزید دے کول چلیے، قافلے لے کے جدو یزید وال جا رہے ہیں، یزید وال جا رہے ہیں، سب دی تمنا یزید نو اساں پیغام جا کے سنائیے، کربلا دا معاملہ سارا اساں جا کے سنائیے، انہوں نے دسیے کربلا دے اندر کی ہویا۔ یزید دے دربار دے اندر جشن ہے، سارے جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ماتم بھی کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ جدو ایک قافلہ اتھے پہنچیا میرے امام حسین پاک دا سر پہنچیا، یزید نے جدو ہم امام علی مقام امام حسین پاک دا سر ویکھیا، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب پاک نو امام حسین پاک نو انہیں کہا امام زین العابدین کیوں نہیں شہید کیتا، اینو بھی شہید کرو۔ سیدہ پاک نے اتھے بھی وہی جواب دیتا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ سیدہ زینب پاک نے یزید دے دربار دے اندر جڑا خطبہ ارشاد فرمایا، آخری خطبہ بڑی توجہ کرنا، آپ نے خطبہ کی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یزید ادھر اذان شروع ہو گئی، میری سیدہ پاک نے فرمایا اذان دے اندر جدو اشہد ان محمد رسول اللہ کریمہ کا نام آیا، اذان ختم ہوئی، سیدہ پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا اذان دے اندر جس کا نام آیا اساں اسے دی نواسی ہیں، امام حسین پاک دا نواسا سی جدی دے درود و سلام پڑھیا نے، ساڑھے تی درود و سلام بھی پڑھ رہے ہو، شہید بھی کیتا نے۔ یزید نے جدو ویکھیا انہیں پٹنا شروع کر دیتا، او دے دربار دے اندر جن نے بیٹھے سن انہوں نے بھی پٹنا شروع کر دیتا۔ سیدہ پاک نے ہاتھ چک لے اوتھے دعا کی تھی، آپ نے فرمایا یزیدیو قیامت تک ہن پٹ دے ہی رہو گے۔ سیدہ پاک نے تھے دعا کی تھی، فرمایا قیامت تک یزیدیو ہن پٹ دے ہی رہو گے۔ اے کتاباں موجود نے، انہاں دے اندر موجود ہے، شیعہ دی کتاباں چکو انہاں دے اندر موجود ہے، شیعہ لکھن والے نے سیدہ پاک نے اتھے پہلی دعا اے دیتی، بد دعا کیتی سی قیامت تک ہن تساں پٹ دے رہو گے، اور آج بھی ویکھ لو آپ دی دعا دا اثر، آج بھی پٹ رہے نے یا نہیں پٹ رہے۔ اور دوسری بد دعا آپ نے اے دیتی سی کہ تواڈے چ کوئی حافظ قرآن نہیں ہوئے گا، تواڈی زبان تے نانے دا قرآن جاری بھی نہیں ہوئے گا، آج بھی ویکھ لو انہاں چ کوئی حافظ نہیں ہوئے گا۔ تیسرے نمبر تے تیسری آپ نے بد دعا دیتی ہے، آپ نے فرمایا کہ تواڈے چہرے تے میرے نانے دی سنت نہیں ہوئے گی، آج ہی ویکھ لو داڑھی من نہیں ہون گے، جن انہاں دے ذاکر میراثی ہون گے داڑھی من نہیں ہون گے، اے سیدہ پاک دی بد دعاواں دا اثر ہے۔ وہ سیدہ پاک نے تھے بد دعاواں دیتیاں سن، انہیں کیا یزید نے کیا انہاں دے لئی کوئی محل تیار کیتا جائے، سیدہ پاک نے فرمایا کہ سانو محل نہیں چاہیدا، سانو کچھ بھی نہیں چاہیدا، پہلے میرے ویر نو شہید کرایا، میرے بچیاں نو بتیجے بانجاں نو شہید کرایا ہے، ہون تو کہنا اج بڑے یزید نو امیر المومنین کہنے والے نے، اسا کہنے یزید کل بھی پلیت سی اج بھی پلیت ہے، قیامت تک پلیت رہے گا، کیونکہ وہ دی حکومت کے اندر سارا معاملہ ہے، یہ سارا کم ہویا ہے، اور آل رسول نو شہید کیتا گیا ہے۔
المختصر یزید نے اس وقت صحابہ رسول سن بہت بڑے امیراں بلا کے اجلاس کیتا، ہن کی کیتا جائے، اے غلطی کام تے کر بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ہن عزت دے نال مدینے پاک انہاں نوں پہنچایا جائے، عزت دے نال اس قافلے نوں مدینے پاک پہنچایا جائے۔ ایک صحابی رسول او قافلہ لے کے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے دے سپاہ سالار قافلے دے نال چلے، نال بھیجا یزید نے مدینے ول۔ جس وقت اس حدود تو بہر آئے تے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے امام زین العابدین دی بارگاہ دے اندر کہ میں تے کہ نوکر ہاں اس حال دا، غلام ہاں، جتھے حکم فرماؤ گے اتھے رک جاواں گا، جتھے حکم فرماؤ گے اتھے چل پاواں گا۔ یہ قافلہ چلدا چلدا مدینے دی حدود دے اندر پہنچیا، دکھ تازے ہو گئے، غم تازے ہو گئے۔ ادھر سیدہ سغرا پاک انتظار کر رہی سن کہ میرا ویر علی اکبر آئے گا، مینوں لے کے جائے گا، بہن سینہ انتظار کر رہی سی۔ ادھر قافلہ مدینے دی حدود اندر جدو پہنچیا، کسی نے پیغام دیتا وہ کربلا والا قافلہ لٹے ہوئے آ رہا ہے۔ سیدہ سغرا پاک امام علی مقام امام حسین پاک دی بیٹی گھر دے اندر آپ چارپائی بچھا رہی نے، ایتھے میرا ویر علی اکبر بیٹھے گا، اپنے ننے ویر علی اصغر دا جھولا صاف کر رہی نے، ایتھے میرا علی اصغر آ کے لیٹے گا، اپنے والد محترم دی مسند تیار کر رہی نے، ایتھے میرا والد امام حسین پاک بیٹھے گا، ایتھے میری ماں بیٹھے گی، ایتھے میری پھپھوں بیٹھے گی۔ جس وقت قافلہ لٹ ہوا قافلہ جدو مدینے پاک کے اندر پہنچیا، سیدہ سغرا پاک نے ویکھیا ویر علی اکبر نظر نہیں آیا، ویر علی اصغر نظر نہیں آیا، اپنا والد محترم باپ امام حسین پاک نظر نہیں آیا، ڈاواں بج گئیں، اکھاں چوں اتھرو جاری نہیں۔ سیدہ پاک ماں دی بارگاہ چرز کر دیا نے، اے اماں شہربانو پھپھو جان دے قریب ہوئیاں، اے پھپھو جان میرا ویر علی اکبر کتے وے، او ویر جیندے تو بغیر ایک پل نہیں گزر رہا سی، او میرا ویر کتے، ویر نظر نہیں آ رہا، بڑے دن ہو گئے نے ویر نو ویکھیا نہیں، میرا ویر علی اصغر کتے وے، او میرا ویر اونو محمد کتے نے، میرا ویر قاسم پاک کتے نے، میرے ویر مینوں نظر نہیں آ رہے نے، علی اکبر پاک نظر نہیں آ رہے نے۔ پھپھو جان دیاں بھی ڈاواں نکل گئیاں، کربلا دے سارے دکھ سامنے آ گئے، دکھ تازے ہو گئے، زخم تازے ہو گئے، جدوں ڈاواں نکل گئیاں پھپھو نے اپنی بھتیجی نو سینے دے نال لایا، فرمایا کہ بیٹا رونا، تیرا ویر قربان ہو گیا، تیرا ویر قربان ہو گیا اپنے نانے دے دین تو، تیرا ویر علی اصغر بھی قربان ہو گیا ہے۔ گلے دے اندر تیر پار ہو گیا سی علی اصغر پاک تو۔ سیدہ سغرا پاک دی ڈھاواں بج گئیاں کہ بھائی نظر نہیں آ رہے، او ویر نظر نہیں آ رہے، او باپ نظر نہیں آ رہا۔ جس وقت یہ لٹیا قافلہ مدینے دے اندر آیا، ایک گورام مچ گیا۔ پھر امام زین العابدین پاک، سیدہ زینب پاک، حضرت شہربانو پاک، حضرت امام زین العابدین پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے پاک کے آئے، روزے پاک تے آ کے سلام پیش کیتا اور عرض کر دینے نانا ہون تے راضی ہے نا، جڑی تیری حدیث سی اس تی عمل کر کے بھی کھا دیتا ہے، نانا ہون تے راضی ہے نا۔ جس وقت سیدہ سغرا پاک بھی اتھے موجود نے، مدینے والے سارے موجود نے، امام زین العابدین اور سیدہ زینب پاک نے کربلا والا سارا منظر جدو ایک ایک جیویں شہید ہو رہے سن، نانے دے مزار تے آ کے کھڑے ہو کے سارا بیان کر رہے نے، نانے نو سارا دس رہے نے، علی اکبر کنج شہید ہویا ہے، حضرت امام اصغر پاک کنج شہید ہویا ہے، اونو محمد کنج شہید ہوئے نے، حضرت غازی عباس کنج شہید ہویا ہے، غازی عباس دے بازو کنج کٹے گئے نے، غازی عباس دے بازو کنج کٹے گئے نے، پھر بھی اپنا پانی کنج لے کے آ رہے نے، غازی عباس دی شہادت کنج ہوئی ہے، سارا واقعہ پیش کر رہے نے، لیکن پھر بھی ایک اتھے گو رام بھرپا ہے، زاروں کتھا رو رہے نے، لیکن اہل بیت والے مدینے والے اتھے روئے نے لیکن پٹے نہیں۔ غم حسین دے اندر رونا میرے نبی دی سنت ہے، فرشتہ دی سنت ہے، صحابہ اکرام دی سنت ہے، سیدہ پاک دی سنت ہے غم حسین دے اندر رونا، لیکن پٹنا یہ سنت نہیں ہے، واویلا کرنا، نووا کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ تو برادران محترم، پھر امام زین العابدین دے متعلق آندہ ہے کہ ساری زندگی آپ مسکرائے نہیں، آپ دی اے جگہ تے نشان سن آنسواں دے، انج بھی راوی لکھ دینے
کہ آپ دا گھر مسجد نبوی شریف دے قریب ہی سی نا، آپ دا مقام جتھے سی نا، آپ اوپر رات نو اوپر بیٹھ دے سن، عبادت کر دے سن، لیکن اتنا روندے سن سدو نمازی جدو گزر دے سن نا، جڑا پرنالا سی نا، پرنالے تو آپ دے اتھرو تھلے پانی بن کے گر دے سن، آپ انج روندے سن۔ لوگ پوچھ دے سن کیا امام زین العابدین کربلا والے یاد آ گئے نے، کیا کربلا والے یاد آ گئے نے؟ آپ نے فرمایا کہ کربلا والے وہ جڑے یزیدی سن انہوں نے ظلم دی انتہا کر دیتی سی، لیکن وہ بھی یاد آ رہے نے، لیکن اللہ دا خوف بھی ہے نا، اللہ دی یاد دے اندر رونا بھی چاہیے نا۔ میں تے اللہ دی یاد دے اندر بھی رو رہے ہیں، خوف خدا دے اندر بھی رو رہے ہیں، کاش کی کدی اسی بھی بیٹھ کے خوف خدا دے اندر رو لئیے۔ تو برادران محترم، یہ مختصر موضوع اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ سنا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کربلا دا جتنا بڑا موضوع ہے، ایک صبر ہے اس کے اندر، کہ استقامت ہے اس کے اندر، ایک ساڑی لی سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ کربلا دے اندر میری امام علی مقام امام حسین پاک نے اپنا سر تے کٹایا پر نماز نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی۔ سانو بھی نماز چھوڑنی چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ میرے امام پاک نے نماز نو بچایا، میرے امام پاک نے نماز نو بچایا ہے۔ سبحان اللہ کہو، ایک شعر پڑھیے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے یہ نقشہ کھینچا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین۔ یہ نماز سانو ملی ہے امام علی مقام امام حسین پاک دا صدقہ ہے۔ پھر یزید تا او سی لانتی جس نے مسجد نبوی شریف جن دی وجہ تو 3 دن بند رہی ہے، یہ او یزید ہے۔ اس واسطے اسی آج بھی یزید تے لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک نعرہ میرے نال رل کے مارو، پھر سلام پڑھیے۔ حسینیت ہاتھ نہ تھلے را کے، حسینیت حسینیت، غازی عباس دے بٹے ہیں کٹے ہیں بازوں دا واسطہ، حسینیت ہتھنو لہراؤ، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت یزیدیت، حسینیت، نعرہ رسالت، وما علیہ الا البلاغ۔ سلام۔